آج کا عنوان ہے اصحاب کہف، تو میں نے ایسی سوچا کہ چلو اصحاب کہف کا بھی حال جو ہے وہ تھوڑا سا بیان کر دیا جائے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہمارے نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ نہ، اس کا سٹارٹ یہ ہے کہ وہ عجیب تھے، تو خیال تو لوگ کرتے ہیں کہ عجیب تھے، کیونکہ جو کچھ ان سے منسوب باتیں ہیں تو وہ عجائبات سے ہی ہیں۔ جب وہ جوان غار میں جانے لگے تو کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستگی کے سامان مہیا فرما۔ گئے کیوں تھے تو لوگ نوجوان غار میں کیوں گئے؟ کیونکہ جس بستی میں وہ رہتے تھے وہاں بہت کفر پھیلا ہوا تھا، ظلم تھا، لوگوں کو زبردستی ایمان سے روکا جاتا تھا۔ وہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر چھوڑ کے تو غار میں پناہ لی تھی۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے وہاں تم بستیاں چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے نکل سکتے ہو، اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ اور اصحاب رسول نے اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی، حبشہ کو ہجرت کی تاکہ دین محفوظ رہے۔ دباؤ جو ہے انسان پر، شدت، سختی، کمزوریاں بھی ایمان میں واقع ہو سکتی ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے خود اپنے رسول کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ تو یہ ان کی اس معاشرے میں غار کی طرف ہجرت تھی کہ ہمیں یہ کافر نہ بنا دے، ہمارا ایمان غارت نہ ہو جائے۔ تو یہ اس لیے اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے کام میں درستگی فرما، جو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو وہاں سے نکل بھاگے ہیں، اس کو ہمارے لیے بہتر بنا دے۔ یہ اصل میں قرآن میں جو بھی بات آتی ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جوا اور شراب چھوڑ دوں، مگر شام کو پھر اپنی محفل میں بیٹھتا ہے جا کے، وہاں سے ہجرت نہیں کرتا، تو کیسے چھوڑے گا؟ قیامت تک نہیں چھوڑ پائے گا جب تک ان سنگیوں کو نہیں چھوڑے گا، ان بندوں سے ہجرت کر کے اپنی جگہ تبدیل نہیں کر لے گا۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا۔ کانوں کا لفظ آیا، کمال کی بات ہے، خوبصورت بات ہے۔ آنکھوں کا بعد میں آئے گا، کیونکہ جو چیز آپ کو فوری طور پہ نیند سے بیدار کرتی ہے، جگاتی ہے، وہ روشنی نہیں ہوتی، وہ آواز ہوتی ہے۔ تو کانوں کو اللہ نے پردہ ڈال دیا، ان کو باہر کی کسی آواز نے ڈسٹرب نہیں کیا، کیونکہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری نیند کا تعلق تمہارے کانوں سے بھی ہے۔ پردہ ڈالے رکھا یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد، کہ ان کو جگایا تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے۔ کس کو پتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے؟ مقدار قدر کہتے ہیں اندازے کو، کہ اس کا اندازہ کر سکیں کہ یہ کتنا سوئے رہے۔ مقدار، ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ صحیح بیان کرتے ہیں، کہ اس میں تم کسی شک میں نہ پڑ جانا، کیونکہ بہت سے مفروضے ان کے بارے میں تھے، وہ بھی آگے آئے گا۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا۔ اگر ان کے دل مضبوط نہ ہوتے تو وہ یہ تنہائی اختیار نہ کرتے، بھوک برداشت نہ کرتے، اپنا گھر بار چھوڑ کر، معاشرہ چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کے نہ آتے۔ اس کے لیے بڑی مضبوطی چاہیے، اتنے بڑے پروگرام کے لیے، یہ ارادہ کرنے کے لیے۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ تو اس وقت اگر ایسا کیا تو ہم نے بعید العقل بات کی۔ وہی بات ہے کہ پکارنا صرف رب العزت کو ہے اور کسی کو نہیں پکارنا۔ جو کسی اور کو پکارے گا تو اس نے بے عقلی کی بات کی، بعید العقل، جو عقل سے خارج ہے، عقل سے دور ہے۔ اور ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے، کیونکہ قوم کے لوگوں نے بہت سے معبود بنا رکھے تھے، وہ شرک کرتے تھے اور کفر کرتے تھے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگے، جو ایسے میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتائی۔ بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ کے شریک بنانا۔ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، وہی معبود ہے۔ کسی اور کو معبود بنانا، شریک بنانا، یہ سب سے بڑا بہتان ہے، الزام ہے، جھوٹ ہے۔ اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا تو غار میں چل رہو آپس میں، کہ جب تم نے ان کو چھوڑ دیا، ان سے کنارہ کر دیا، تو چل کے غار میں رہو، یہاں سے ہٹ جاؤ، بستیوں سے نکل جاؤ۔ تمہارا پروردگار تمہارے لیے رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ دیکھو نا، وہاں کوئی کھیتی نہیں تھی، کوئی دکان نہیں تھی، ان کے لیے آسانی یہ ہونی تھی کہ وہ محفوظ بھی رہیں اور وہ کھاتے پیتے رہیں، ان کو اسباب میسر آئیں۔ اللہ نے ان کے لیے سارے اسباب کر دی، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے دائیں طرف سمٹ جائے۔ اب کیا بندوبست کیا ان کا آرام کا، کہ روشنی بھی رہے مگر دھوپ ان کی تمادت، اس کی گرمی ان کو ڈسٹرب نہ کرے، اور جب غروب ہو تو اس سے بائیں طرف کترا جائے، جب سورج غروب ہو تو اس سے بائیں طرف ہو جائے۔ اللہ نے اس کا ارینج کر دیا، ایسی سچویشن پیدا کر دی، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ میدان سے مراد یہ ہے کہ غار کافی بڑا تھا، کافی وسیع تھا۔ میدان کا لفظ تب ہی آتا ہے جب زمین کہیں چوڑی ہو، بڑی ہو، کھلی ہو، تو یہ
بہت بڑا غار ہوا کہ چھت تو تھی اس کے اوپر مگر دھوپ اس میں کھلی آتی تھی، کیونکہ دہانا اس کا مطلب ہے اس کا کافی اونچا ہوگا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرتے تو اس کے لیے کوئی دوست اور راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ ہدایت ساری اللہ کی طرف سے ہے، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی دوست آپ کو سیدھی راہ نہیں بتا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ اللہ اپنے دوستوں کا احوال بیان کر رہا ہے، جو اس کے دوست ہو جاتے ہیں، غیار سے یاری ختم کر دیتے ہیں، ان کی تحفظ بھی کرتا ہے، ان کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، ان کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے، ان کی زندگیوں کا بھی خیال رکھتا ہے، دوستی نبھاتا ہے رب العزت۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ دوستی نبھا رہا ہے، اس کے دوست ہیں، اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے کھانا کھایا، جو ان کے جسم میں خون تھا، ان کو اللہ نے نیند طاری کر دی، 300 سال کی نیند طاری کر دی۔ ان کے لیے نہ وہ اٹھیں گے، نہ رفع حاجت ہوگی، نہ کھائیں پیئیں گے، جو چاہے وہ کرے۔ یہ اس میں ایک بات اور بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ جب ان لوگوں پہ موت طاری نہیں ہوئی اور یہ کھیل ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اعزاز ان کو مل رہا ہے، تو شہیدوں کی بات بھی آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ شہید ہیں، انہیں ان کا رزق پہنچتا ہے۔ ان کا رزق بھی انہیں پہنچ رہا ہے جو 300 سال یہ زندہ رہے، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ شہیدوں کو بھی رزق پہنچتا ہے۔ اور شہید کون ہے؟ جو اللہ کی گواہی دے۔ انہوں نے ہجرت کر کے اللہ کی گواہی دی، معاشرے سے نکل کے اللہ کی حقانیت کی گواہی دی، اس کے معبود برحق ہونے کی گواہی دی۔ شہید بھی گواہی دینے والا ہوتا، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھینک کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ اگر ان لوگوں کو دیکھتے کہ کتا بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی سویا ہوا ہے، اور وہ لیٹے ہوئے ہیں، کروٹیں لے رہے ہیں، تو بندے گھبرا جاتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کب سے اس طرح ہیں۔ لباس ان کے جو تھے وہ بدل چکے ہیں، زمانے کے لباس بدل گئے۔ 300 سال میں تو فیشن دنیا کا کتنا تبدیل ہو جاتا ہے، خوفزدہ ہونے والی بات ہے، دہشت میں آنے والی بات ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں، جگا دیا۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ جب قیامت میں آپ سب اٹھیں گے تو سب یہی کہیں گے کہ ہم 1 دن دنیا میں رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم، کیونکہ جو اللہ کا 1 دن ہے وہ 1000 سال کا ہے۔ اگر آپ 1000 سال کی بھی عمر پائیں گے تب بھی آپ 1 دن ہی کہیں گے، تو بندوں کی عمر تو 100 سال ہے، 110 سال ہو جائے گی۔ آپ سب نے یہی کہنا ہے کہ ہم 1 دن رہے ہیں، اب ہم جاگے ہیں، 1 دن ہم سوئے رہے ہیں۔ آپ کو دنیا کا کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، تو جب پوچھا جائے گا، سمجھ لوٹائی جائے گی، تو تب پتہ لگے گا کہ میں کیا کیا تیر مارتا رہا ہوں، کیسے وقت گزارتا رہا، کیا کیا حرکتیں کرتا رہا۔ کہیں گے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت بھی تم رہے ہو تمہارا پروردگار اس کو خوب جانتا ہے، یہ اللہ بھیج جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ رہے ہو، تم نہیں جانتے۔ تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو کہ وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے، تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتلائے۔ کیوں بھیجا جا رہا ہے کرنسی دے کے؟ تاکہ یہ پتہ لگے کہ کتنی اولڈ کرنسی ہے، زمانہ کتنا بیت گیا ہے، زمانے کے حالات کتنے تبدیل ہو چکے ہیں، حکومتیں کتنی تبدیل ہو چکی ہیں، لوگوں کے رویے کتنے بدل چکے ہیں، فیشن کتنا بدل چکا ہے، کمیونیکیشن کے مین کتنے بدل چکے ہیں، تاکہ پتہ لگے گا بازار جانے سے، کیونکہ کرنسی جو ہے ہر کچھ عرصے بعد دنیا میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ بھی اللہ اس میں آپ کو سمجھا رہا ہے کہ کرنسی بدلتی رہتی ہے، پیمانے تبدیل ہوتے رہتے ہیں لین دین کے، یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے، یہ بھی گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ تم پر دسترس پالیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس وقت تم کچھ بھی فلا نہ پاؤ گے۔ کہ اس طرح جانا ہے کہ پکڑے نہ جاؤ، اگر تمہیں پکڑ لیں گے، کیونکہ وہ تو اس کا مطلب ہے مشرک ہیں، سارے بت پرست ہیں، تو تمہیں سنسار کر دیں گے، مار دیں گے کہ تم کہاں سے آ گئے، تم کون ہو۔ پرانا ریکارڈ تو اویلیبل ہوگا کہ یہ نکل کے یہاں سے بھاگے تھے۔ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے۔ لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ اصحاب کہف ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، یہ میری خاطر معاشرہ چھوڑ آئے ہیں، رشتہ داریاں چھوڑ آئے ہیں، آسائشیں چھوڑ آئے ہیں۔ اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت وہ لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ اور جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ 2 گروہ وہاں پیدا ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ اسلام پہ ایمان لا چکے تھے، کچھ لوگ عمارت بنانے کی بات کر رہے تھے، اور کچھ لوگ اس پر مسجد بنانے کی بات کر رہے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اور یہی رواج آج تک چلا آ رہا ہے۔ جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مسجد ہوتی ہے، جو ولی گزر گئے ہیں ان کے قبروں کے پاس بھی مسجد ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی
جب کسی ایسی جگہ پہ مسجدیں تعمیر کر دی جائیں کہ یہ بندے یقیناً اللہ والے ہیں، اللہ لوگوں کو ایسی ہدایت دیتا ہے کہ وہ وہاں مسجدیں تعمیر کر دیں، یہ علامت ہوتی ہے اللہ کے دوستوں کی، اور غلبہ انہی کا تھا کہ جنہوں نے وہاں مسجد بنا دی، اور جو وہاں عمارت بنانا چاہتے تھے وہ مغلوب ہو گئے۔ اب دیکھو نا، ایک اور بات آگے آ رہی ہے، بڑی کمال کی باتیں ہیں، بڑی حکمت کی باتیں۔ بعض لوگ اٹکل پچو سے کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد سے خوب واقف۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی ایشو پر بغیر تحقیق کے کوئی کمنٹس مت کرو، کوئی اپنی رائے پاس مت کرو، اپنی رائے زنی نہ کرو، تحقیق کرو، معلومات کرو، دیکھو، پوچھو، غور کرو، کتابوں میں ٹٹولو، وہاں کے احوال دیکھو، ایسے اٹکل پچو مت لگاؤ۔ اٹکل پچو کہا ہے قرآن نے اس لفظ کو۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کی تعداد سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تم ان کے معاملوں میں گفتگو نہ کرو، گفتگو سے رکا، کہ تمہیں اللہ کے بھید نہیں پتا، کوئی گستاخی نہ کر بیٹھو، کوئی غلطی نہ کر بیٹھو، کوئی کوتاہی کے ارتکاب نہ کر بیٹھو، مگر سرسری سی گفتگو، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کوئی دریافت نہ کرو، کسی سے کچھ نہیں پوچھنا ان کے بارے میں، کیونکہ یہ اللہ کے کوڈ ہیں، بھید ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بھیدوں سے پردہ اٹھایا جائے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے، اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر۔ یہ ٹیچ کیا جا رہا ہے ساتھ ہی کہ تم جو کہتے ہو میں کل یہ کام کروں گا، جبکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کل ہوگے یا نہیں ہوگے، جس کا کام ہے وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ شہر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ملک ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایک لمحوں میں اللہ ملیا میٹ کر سکتا ہے سب کچھ۔ اس لیے جب کہنا ہے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ، اور اگر چاہو تو کر دوں گا، اللہ چاہے تو کر دوں گا، اور اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، یاد آنے پہ دوبارہ انشاءاللہ کہہ لو، پہلے اگر بھول گئے ہو اور نہیں کہہ پائے تو یاد آنے پہ اس کا نام لے لو، اور کہہ دو کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال رہے، 309 سال، اس میں لفظ جو آتا ہے وہ آتا ہے 300 اوپر 9، وہ 309 سال رہے۔ کتنا عرصہ ہے، کتنی نسلیں گزر گئی، 25 سال کی ایک نسل ہوتی ہے، 13 نسلیں گزر گئی، 13، کتنا عرصہ ہے، نہ ان کی جسم گلے نہ سڑے، نہ کسی جانور نے انہیں کھایا، غاروں میں تو ہر چیز ہوتی ہے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ آیت نمبر 9 سے 26 تک یہ ان کا احوال ہے۔ اصل میں یہ سب تمثیلی انداز ہے اللہ کا، یہ مثالیں ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے جو مخلصین بندے ہیں، میرے جو خاص بندے ہیں، جن کو اپنے پاس سے علم عطا فرماتا ہوں، علم لدنی دیتا ہوں، ان کے کمالات اور خوبیاں کیا ہوتی ہیں، ان کے ملنے کا مقام کیا ہو، زندگی میں ان کا رویہ کیا ہو۔ اصحاب کہف بڑی خاص سورہ ہے۔ اب اس میں بھی ایک پہلو ہے کہ کتے کو کیوں پٹ کر دیا بیچ میں، کتا تو نجس جانور ہے، اصحاب کہف کے ساتھ کتا بھی شامل ہے، یہ سارے جنتی ہیں تو وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نجس بھی میرے خاص بندے، میرے دوست، میرے ولیوں کی وفاداری کرے گا تو اسے بھی بخش دوں۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے ساتھ ساتھ سفر فرما رہے ہیں، ہواری ساتھ ہے، اللہ کے کسی خاص بندے سے ملاقات کا اذن ہے، تو اپنے ہواری سے کہتے ہیں یا خادم سے کہتے ہیں یا مرید سے کہتے ہیں کہ میرا کھانا نکالو، تو بھنی ہوئی مچھلی ٹوکری میں تھی، ان کا اللہ کے نبی مجھے یاد نہیں رہا، راستے میں ایک جگہ مچھلی ٹوکری میں سے کود کر سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی، سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی۔ اس نے کہا وہی جگہ تھی جہاں اس اللہ کے خاص بندے نے ہمیں ملنا تھا، اس کی ملاقات وہیں تھی، آؤ پلٹیں، قرآن کے مطابق اپنے پیروں کے نشان پر وہاں تک آئے جہاں وہ راستہ بناتی ہوئی، ایسے راستہ نظر آ رہا تھا، بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی، بھنی ہوئی مچھلی جو ان کے کھانے کے لیے انہوں نے اس میں تل کے رکھی، کچی مچھلی نہیں کھانی تھی انہوں نے۔ اب خاص بندہ ملنے کی جگہ کون سی ہوئی، اب یہ کوڈ میں قرآن سمجھا رہا ہے، جو اللہ کا خاص بندہ ہے، جو انعام یافتہ بندہ ہے، جو اللہ کا مخلص بندہ ہے، اس کے ملنے کی جگہ کہاں ہوئی، جہاں خرق عادت ہو رہا ہے، خرق عادت ہو رہا ہے، ایسا عجوبہ ہو رہا ہے جو روٹین میں نہیں ہو سکتا کہ بھنی ہوئی مچھلی راستہ بناتی ہوئی سمندر میں چلی جائے، روٹین کا نہیں ہو رہا، عام بات نہیں ہے، غیر معمولی بات ہے، ما فوق الفطرت بات ہے۔ تو کہاں ملے گا وہ خاص بندہ، آج بھی جہاں روٹین نہیں ہے، خرق عادت ہو رہا ہے، ایسا عمل ہو رہا ہے جو آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، جہاں آپ چونک جائیں، آپ سمجھیں یار یہ تو کوئی معجزاتی کام ہے، یہ تو غیر معمولی کام ہے۔ وہ جو غیر
غیر معمولی کام جہاں ہو رہا ہے آج بھی وہیں ملے گا درویش، وہیں ملے گا اللہ والا، وہیں ملے گا اللہ کا خاص بندہ۔ یہ بتا دی گئی جگہ آپ کو تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ جب کسی اللہ والے کی جستجو میں نکلے، کسی خاص بندے کی تلاش آپ کو ہو، تو یہ آپ سمجھ لیں گا ملے گا وہاں جہاں خر کی عادت ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے اس کی نشاندہی فرما دی ایک بڑے انداز سے، بڑے ڈھنگ سے۔ پھر دوسری بات، اس کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ اسے مستقبل کی خبر ہوتی ہے۔ قرآن بتا رہا نا کہ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دی، ایک غریب آدمی کی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار تم نے اس میں کیوں سوراخ کر دیا، یہ غریب آدمی کشتی تم نے داغدار کر دی۔ انہوں نے کہا آگے ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتیاں ضبط کر لیتا ہے، اس لیے داغدار کیا کہ یہ اپنی مزدوری کرتا رہے، اس کی کشتی بچ جائے۔ بادشاہ کا رویہ غائبانہ پتہ، آنے والے زمانے کی خبر، اس کے مطابق ایکٹ، عمل بھی اس کے مطابق۔ تین باتیں ایک ہی اس میں ہو گئی۔ اور کشتی والے سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، اس کو جو کرایہ دینا تھا وہ دیا۔ اس نیکی کا معاوضہ کشتی والے سے نہیں لیا، جو کرایہ اس کو دینا تھا دے دیا۔ اب یہ سارا مستقبل کی کہانی ہے۔ آگے جاتے ہیں، ایک بستی میں کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، مگر وہاں ایک دیوار تھی جو بڑی بوسیدہ تھی اور گرنے والی تھی، اس کو سیدھا کر دیا، مزدوری کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور تم ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا موسیٰ یہ دو غریب بچوں کی ملکیت ہے، اس کے نیچے ان کے باپ نے ان کے لیے جو پیسہ چھوڑا ہے وہ دفن ہے، اس کی حفاظت کے لیے یہ سیدھی کر رہا ہوں کہ جب یہ اپنی جوانی کو پہنچیں گے تو اپنے پیسے، اپنا سرمایہ نکال لیں گے۔ انہوں نے کہا تو انہی کی کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کا باپ نیکوں میں تھا، ان کا باپ نیکوں میں تھا۔ اب یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جن کا باپ نیکوں میں سے تھا اللہ اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو نیکیاں شروع کر دیں۔ گارڈ رکھنے سے نہیں حفاظت ہوگی ان کی، 26 کروڑ روپیہ بینک میں چھوڑ کے جانے سے ان کی تحفظ نہیں ہوگا۔ نیکی شروع کر دیں، اللہ ان کی حفاظت کا ضامن ہو جائے گا، ارینجمنٹ کرے گا۔ اب چھپا ہوا خزانہ بھی نظر آ گیا درویش کو، ان کے باپ کی نیک ہونا بھی نظر آ گیا اور اس کا راستہ بھی نظر آ گیا کہ کیسے تحفظ دیا جائے۔ اب یہ ساری باتیں مستقبل سے ہیں، کوئی اس کا نیک ہونا ماضی کی بات ہے، تو درویش کو ماضی کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، حال کا بھی پتہ ہے کہ آج خزانہ یہاں دفن ہے، مستقبل کا بھی پتہ ہے کہ اتنے عرصے بعد یہ محفوظ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ سورہ جو ہے نا، یہ اللہ کے خاص بندوں کی معاملات کی آپ لوگوں تک پہنچانے کی سورہ ہے، جو اس کے خاص بندے ہیں، جن پر اس کا انعام ہو جائے، جو مخلصین ہو۔ اب دیکھو ماضی کا بھی خبر ہے کہ ان کا باپ نیکوں میں سے تھا، حال کا بھی خبر ہے کہ یہاں ان کا خزانہ ہے، اور مستقبل کی بھی خبر ہے کہ اس کو میں نے دیوار کو تعمیر کر دوں گا تو ان بچوں کا خزانہ محفوظ ہو جائے۔ پھر تیسری جگہ ایک نوجوان ملا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اس کو ناحق مار دیا، یہ کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا موسیٰ اب تم سے صبر نہیں ہو سکا، اب میری تمہاری جدائی ہے۔ میں نے کہنے لگے انہوں نے اس لیے مارا ہے، اللہ کے حکم سے مارا ہے کہ اس کا باپ بہت نیک آدمی ہے، اس کی ماں بہت نیک ہے، خطرہ تھا کہ یہ بڑے ہو کے انہیں تذلیل کرے گا، اس کو مار دیا، اللہ ان کو اور بیٹا دے گا جو بڑا نیک ہوگا۔ ان کے ہونے والے بیٹے کا بھی پتا ہے کہ بیٹا ہوگا اور یہ بھی پتا ہے کہ نیک ہوگا، یہ سارا احوال۔ مگر یہ ساری باتیں وابستہ کس سے ہیں؟ اللہ کی مہر سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے تعلق سے۔ اللہ اس کی آگاہی دے رہا ہے، اللہ اس کا بیان فرما رہا ہے اور اللہ ہی مدد فرما رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا۔ اب یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ اپنی مرضی کا اختیار نہیں رکھتے، امر الہی کے مطابق چلتے ہیں اور اللہ کے امر کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ ایک بستی میں سیلاب آ گیا اور پانی بہت تیز چڑھا، کنارے پانی نے توڑنے شروع کر دیے گاؤں کے، مٹی کے۔ تو لوگ ایک ولی اللہ تھے، ان کے پاس گئے کہ اللہ کے ولی ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو انہوں نے کندھے پہ کئی رکھی یا بیلچہ رکھا، کہنے لگے چلو، اور جا کے کنارے کو مزید توڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ والے کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں بہا دے، روڑ کے لے جائے، تو میں تو اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوں۔ تو کوئی اللہ والا امر الہی کے خلاف نہیں چلتا، یہ بھی اس میں کوڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے کہ جسے دجال کا ڈر ہو وہ سورہ کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لیا کرے، اس میں ان قوموں کا ذکر ہے جو سمندروں کے کنارے آباد ہیں، اہل مغرب، یہ سارے دجال کے ساتھی ہیں۔ اس لیے یہ کوڈ کملی والے نے آپ کو بتا دیا، جب آپ وہ پڑھیں گے آپ اپنے دشمنوں سے اویئر ہو جائیں گے، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ تو کوشش میں نے کی ہے کہ تھوڑی سی آپ کو یہ اس کا کوڈ جو ہے وہ بتا دیے جائیں۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ جائے، آپ کے رویے بدل جائیں۔ آپ کوشش کریں کہ اللہ کے مخلصین میں داخل ہو جائیں، اللہ کے مخلص بندوں میں داخل ہو جائیں، تاکہ وہ آپ کو اپنے خاص بندوں میں داخل کریں۔ کسی دوست کو اگر کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھ لیں، میں حاضر ہوں۔